السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں یہ بتایا جائے گا کہ امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کی شہادت کے بعد ہی نہیں بلکہ آپ کے بچپن سے ہی عام ہو چکی تھی۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ داستان کربلا کا یہ سلسلہ ماہ محرم الحرام کے اختتام تک جاری رہے گا، لہذا آپ خود بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھلائی کی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو چکی تھی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی سے ہی یہ جان گئے تھے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دیا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ اور ابن سعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف، میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی لائے ہیں۔ وہ مجھ سے کہا ہے کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی حسین کے مقتل کی مٹی ہے۔ طف قرب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن وہ مٹی خون بن گئی۔ اور ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولدی الحسین یقتل بشاتی الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے پر اس جگہ شہید کیا جائے گا
जिसको करबला कहती हैं। इन अहादीस करीमा से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि हुज़ूर पुन्नूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने की बार बार इत्तला दी गई और हुज़ूर अनवर ने भी इसका बार बार जिक्र किया। और ये शहादत हज़रत इमाम हुसैन के अहद तिफली में ही खूब मशहूर हो चुकी थी और सबको मालूम हो गया था कि आपके शहीद होने की जगह करबला है, बल्कि उसके चप्पे चप्पे को पहचानते थे और उन्हें खूब मालूम था कि शुहदाए करबला के ऊँट कहाँ बांधे जाएंगे, उनका सामान कहाँ रखा जाएगा और उनका खून कहाँ बहाया जाएगा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे के शहीद होने की खबर पाकर भी आंखों से आंसू तो बहाए, मगर नवासे को बचाने के लिए बारगाह इलाही में दुआ नहीं फरमाई। और न हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हुसैन की खबर शहादत ने तो दिल व जिगर को पारा पारा कर दिया है, आप दुआ फरमाएं कि खुदाए अज़्ज़ व जल हुसैन को इस हादसे से महफूज रखे। और अहले बैत, अज़वाज मुताहरात और सहाबाए किबार सब लोग हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने की खबर सुनते हैं, मगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई दुआ नहीं की, दुआ की कोई दरख्वास्त नहीं की, जबकि हुजूर की दुआ का ये आलम था कि इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बचाने के लिए दुआ नहीं फरमाई और न हुजूर से किसी ने इसके बारे में दुआ करने की दरख्वास्त पेश की, सिर्फ इसलिए कि हुसैन का इम्तिहान हो, उन पर तकालीफ व मसाइब के पहाड़ टूटें और वो इम्तिहान में कामयाब होकर अल्लाह के प्यारे हों। और अब नबी तो कोई आ नहीं सकता, तो नवासे रसूल का दर्जा इस तरह बुलंद से बुलंद तर हो जाए कि रज़ाए इलाही हासिल होने के साथ साथ दुनिया और आखिरत में उनकी अज़मत और रिफ़ात का बोलबाला भी हो जाए।